السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ توبہ کے 13 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جن میں سے دوسرا ضمنی موضوع ہے ہجرت، مکہ سے ہجرت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، 40 سال کی زندگی میں کے بعد ان کو نبوت ملی، اور پھر 13 سال مکہ میں آپ نے تبلیغ کی اور بڑی کوشش کی کہ یہاں پہ لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئیں، اللہ اور اللہ کے نبی کو قبول کر لیں، کہ شرک سے باز آ جائیں۔ لیکن قوم نے آخر میں کیا کیا؟ 13 سال کے بعد قوم نے مل کے فیصلہ کیا، سب سردار اکٹھے ہو گئے، سب نے کیا قتل کر دیا جائے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس میں ابلیس بھی اس میں آیا، اس میٹنگ میں اس نے بھی اپنی تجاویز دی، اور اس پہ متفق ہوئے کہ سب مل کے اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت دی۔ تو وہ ہجرت، یہ آیت نمبر 40 میں اللہ نے ہجرت کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں سے یہ بات آئی ہے، اور یہ نکات ہیں اس میں سے 5 کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہجرت کے وقت حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ پہلی اللہ نے مدد کی، پڑھنا ہے۔ دوسرا، غار ثور میں چھپنے کی شدت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بڑی شدت تھی، بڑی سختی تھی، کفار پیچھا کرتے کرتے غار کے منہ تک پہنچ چکے تھے، بڑی مشکل حالات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا نقطہ، غار ثور میں دونوں پر تسکین نازل کی، اللہ نے ان پر تسکین نازل کی۔ اور پھر چوتھا ہے، اندیکھے لشکروں سے مدد فرمائی، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی، کہ جو لشکر ایسی چیزوں سے مدد فرمائی جس سے کسی کو گمان تک نہیں ہو سکتا۔ اور پانچواں ہے، کافروں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی ساری کوششیں بیکار کر دی ہے 40 نمبر آیت میں۔ یہ 5 نکات ہیں اس 40 نمبر آیت میں سے، تو اس کی تفصیلات تو ہجرت میں آپ کو مل جائیں گی، کہ بنیادی طور پہ کہ قوم نے بجائے اس کی اپنی اصلاح کرے، الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس چیز کوشش کی کہ بعد ہی ختم کر دے، آپ کو قتل کر دیا جائے۔ تو نبی ہجرت اجازت سے پہلے نہیں، اللہ نے اجازت دی تو آپ نے ہجرت کی، بغیر اجازت کے ہجرت علاقہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یونس نے بغیر اجازت چھوڑا، وہ غلطی نہیں تھی، لیکن اللہ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ تو یہ ہے کہ نبی کے اوپر ضروری ہوتا ہے کہ اللہ اجازت دے۔ جب اللہ نے اجازت دی اور پھر قوم نے گھیرا ڈال لیا، لیکن پھر اللہ نے سب میں سے راستہ دیا، اور پھر مسلسل اور مکمل مدد فرمائی، غار ثور میں بھی، پھر مدینے کے سفر میں بھی، پھر مدینے میں بھی۔ تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہے۔ باقی ہجرت کی تفصیلات آپ کو رحیق المختوم میں مل جائیں گی، باقی جگہ مل جائیں گی، یہ سارا کچھ دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ دوسرا موضوع ہمارا یہ تھا۔ ہمارا تیسرا ضمنی موضوع ہے جی اسلام۔ یہ 32 اور 33 دو آیات میں سے یہاں پہ ہے بات، کیا ہے کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور اسلام کو پورا کرے گا، کافر کتنا ہی ناپسند کرے، اور اللہ تعالیٰ نے دین حق نازل ہی باقی تمام ادیان پر غلبہ کے لیے کیا ہے۔ یہ 32-33 نمبر آیات میں سے کہ اللہ نے واضح طور پر کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو اسلام دین ہے، تو اس کو یہ روشنی ہے اللہ کی، نور اللہ ہی، اللہ کی روشنی کو یہ اپنے منہ سے نہیں بجھا سکتے، اور اللہ نہ رہے کہ پورا اللہ اپنی اس روشنی کو پورا کرے گا۔ اللہ نے کہا یتم نورہ، اپنے اس نور کو پورا کرے گا۔ اور پھر اللہ نے کیوں بھیجا؟ اس نے بھیجا رسول ہدایت اور سچا دین دے کر، تاکہ غلبہ ہو ہر دین پر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو اسلام غلبے کے لیے ہے۔ یہ جو 33 میں اسلام غلبے کے لیے ہے، تو یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ اور یہی بات سورہ الفتح کے 48 نمبر آیت میں ہے، اس میں بھی یہی ہے، سارا کچھ آ رہا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت پر دے کر، اس سے دین کے ساتھ، تاکہ تمام ادیان پر یہ دین غالب آئے۔ اور یہی بات پھر آ رہی ہے آگے سورہ صف میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 کے اندر، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، خدا کے ساتھ، اور سچا دین دے کے، تاکہ تمام دینوں پر یہ غالب آئے۔ تو دین کس لیے؟ اسلام غالب کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے یہاں پہ دینوں پہ غالب آنے کے لیے اسلام بھیجا ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی ریچولز کے لیے نہیں ہے، کچھ سجدے اور نمازوں اس کے لیے نہیں ہے، یہ عبادات ایک حصہ ہے اس کا، لیکن دین کا اگر غلبہ نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ دین اسلام ہے ہی غالب ہونے کے لیے، اگر غلبہ نہیں ہے تو یہ سارے چیزیں بیکار ہیں، پھر باقی چیزیں غلبہ اسی وقت ہوگا جب ہم میں ایمان ہوگا، ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر انشاءاللہ۔ اور یہ مقصد ہے، یہاں یہ 3 آیات میں نے ریفرنس دیا ہے، ایک تو ان کو دیکھیے گا اسلام کیا، اور اس میں دوسرا ساتھ دیکھیے گا اس غلبہ کے لیے ہم نے کیا کیا آج تک، میں نے ذات کے لیے اپنے کیا کیا، اور اپنے ملک کے لیے کیا کیا، اور اسلام کے لیے کیا کیا۔ اگر میں نے کچھ کیا نہیں تو مجھے اس پہ غور کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے اور کچھ کرنا ہے،
اور جلدی کرنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم الحمد للہ رب العالمین.